ثم يبعثها في صدائق خديجة، فربما قلت له كأن لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، فيقول إنها كانت وكانت لي منها ولد، متفق عليه. وفي رواية: وإن كان ليذبح الشاة فيهدي في خلائلها منها ما يسعهن. وفي رواية: كان إذا ذبح الشاة يقول: أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة. وفي رواية قالت: استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرف استئذان خديجة فارتاح لذلك، فقال: اللهم هالة بنت خويلد. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خرجت مع جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه في سفر، فكان يخدمني، فقلت له: لا تفعل. فقال: إني قد رأيت الأنصار تصنع برسول الله صلى الله عليه وسلم إني قد رأيت الأنصار تصنع برسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا آليت على نفسي ألا أصحب أحدا منهم إلا خدمته، متفق علیہ۔ یہ ریاض الصالحین کا 42واں باب ہے، جس کا عنوان ہے باب بر اصدقاء الاب، اپنے والد کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک، یعنی جس طریقے پہ والد کا یہ حق ہے کہ اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، اسی طرح پہ والد کے دوستوں کا بھی یہ حق ہے کہ ان کا اکرام کیا جائے، یہ سمجھ کے اور یہ سوچ کے کہ یہ میرے والد کے دوست ہیں۔ اور اسی طریقے پہ والدہ کی سہیلیوں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، جس طریقے پہ گزشتہ ہفتے ہم نے 41ویں باب کے آخر میں وہ حدیث پڑھی تھی، جس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ ارشاد ہم نے پڑھا تھا کہ الخالۃ بمنزلۃ الام، خالہ ماں کی طرح ہوتی ہے۔ تو اسی طریقے پہ والدہ کی سہیلیوں کا بھی احترام اور ادب کرنا چاہیے، یہ سوچ کے اور یہ سمجھ کے کہ یہ میری والدہ کی سہیلیاں ہیں، تو گویا کہ میرے لیے ماں کے برابر ان کا درجہ ہے۔ اور اسی طریقے پہ اپنی بیوی کے حقوق کا خیال کرنا چاہیے اور بیوی کی سہیلیوں کا بھی احترام اور ادب کرنا چاہیے، بشرطے کہ یہ احترام اور یہ ادب اور یہ تعلق شریعت کے دائرے کے اندر ہو۔ اس سے مراد وہ بے غیرتی نہیں ہے جس بے غیرتی کو آج کل لوگ ترقی اور روشن خیالی کا نام دیتے ہیں، کہ اپنی بیویوں کو اپنے دوستوں سے ملاتے ہیں اور دوستوں کی بیویوں سے خود ملتے ہیں۔ تو شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ چیز یہاں پر بیان کی جاتی ہے کہ انسان جو عمل بھی کرے اس کے لیے اسے اپنی شرعی حد کو دیکھنا ہے، اس بارے میں میری حد کیا ہے، شریعت نے کن کن آداب اور کن کن قیود اور کن کن شرائط کے ساتھ اس عمل کی اجازت دی ہے۔ وسائر من يندب اکرامہ، ہر وہ جس کے اکرام اور جس کے ادب کا حکم شریعت نے دیا ہے، اور ہر وہ کہ جس کا اکرام اور جس کی توقیر اور جس کا ادب اور جس کا احترام کرنا مستحب ہے، ثواب کا باعث ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہوئی اس حدیث کو انہوں نے یہاں نقل کیا جو متفق علیہ ہے، جس میں سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نیکیوں میں سب سے بڑی اور اہم اور اچھی اور افضل اور اعلیٰ اور برتر نیکی یہ ہے کہ ان یصل الرجل ود ابی، کہ کوئی شخص اپنے والد کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرے، یہ نیکیوں میں بڑی نیکی ہے۔ ان ابر البر،
ان یصل الرجل ود ابی، اپنے والد کے دوستوں کے ساتھ اس نے سلوک رکھے۔ اور عبداللہ ابن دینار یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں عبداللہ ابن عمر کے ساتھ تھے، تو ہم نے دیکھا کہ ایک دیہاتی مکے کے راستے میں ان کو ملا۔ مکہ جاتے ہوئے راستے میں ایک دیہاتی سے عبداللہ ابن عمر کی ملاقات ہوئی، تو عبداللہ ابن عمر نے اس کو سلام کیا، یعنی سلام میں پہل کی احترام اور ادب کے لیے، اور اس کو اپنی اس سواری پہ بٹھایا، وحملہ علی حمار کان یرکبہ، جس پہ یہ خود بیٹھے ہوئے تھے، اپنے اس گدھے اور اس سواری پہ جس پہ یہ سوار تھے، اس اعرابی کو، بدو اور دیہاتی کو عبداللہ ابن عمر نے بٹھایا، اور اپنے سر پہ جو عمامہ باندھا ہوا تھا وہ عمامہ انہوں نے اس دیہاتی کو اکرام اور عزت کے طور پہ عطا فرمایا۔ تو چونکہ یہ چیز بہت بڑی چیز تھی صحابہ رضی اللہ عنہم کی نگاہ میں کہ کوئی شخص اپنی سواری کسی کو دے دے، یعنی اس چیز کا تصور ہم لوگ کیسے کر سکتے ہیں کہ ایک شخص کے پاس نئے ماڈل کی گاڑی ہو اور وہ سفر پہ جا رہا ہو اور اچھے کپڑے اس نے پہنے ہوئے ہوں اور اس کے پاس اچھی خاصی نقدی رقم جیب میں موجود ہو، اور وہ اچانک راستے پہ اس کو والد کا کوئی دوست مل جائے تو یہ اس سے کہے کہ تمہارے پاس سواری نہیں ہے اس لیے میری یہ گاڑی تم رکھ لو، اور جو کچھ میرے پاس ہے تم لے لو، تمہارے سفر کے لیے تمہیں اس کی شاید ضرورت پڑے۔ اس چیز کا ہم تصور نہیں کر سکتے، لیکن وہ ایسے لوگ تھے کہ جن کے سامنے دنیا اور دنیا کی چیزوں کی کوئی وقعت اور اہمیت نہیں تھی۔ جتنا وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے اس یقین پہ خرچ کرتے تھے، اور انہوں نے صادق و مصدوق علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک سے جملہ چونکہ سن لیا تھا کہ انفق ينفق علیک، خرچ کرو تم پہ بھی خرچ کیا جائے گا، تو وہ اس عقیدے کے تحت خرچ کرتے تھے۔ ان کو یقین تھا کہ اگر ہم نے ایک گاڑی دی ہے تو رات ہونے سے پہلے ہمیں 10 گاڑیاں مل جائیں گی، یا 10 گاڑیوں کے برابر کی قیمت ملے گی، اس لیے کہ اللہ کا رسول جھوٹ نہیں بولتا۔ ہمارے کان دھوکہ کھا سکتے ہیں، ہماری آنکھیں غلط چیز دیکھ سکتی ہیں، ہمارے دل و دماغ میں غلط تفکرات آ سکتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کبھی جھوٹ نہیں بولتے، اور جو کچھ وہ بولتے ہیں یقیناً وہ ہو کے رہتا ہے۔ ان کو یقین تھا، یقین کی یہ دولت جس سے ہم اس وقت محروم ہو چکے ہیں، عبادات کی کثرت ہے، نیکیوں کی کثرت ہے، علم کی کثرت ہے، کتابوں کی کثرت ہے، اجتماعات کی کثرت ہے، اور حج و عمرے پہ جانے والوں کی کثرت ہے، نوافل اور صدقات اور استغفار کرنے والوں کی کثرت ہے، لیکن اگر قلت ہے تو ان کی ہے جن کے پاس سب کچھ ہے لیکن یقین نہیں ہے۔ اور یقین وہ دولت ہے کہ یہ اگر حاصل ہو جائے تو تھوڑی سی عبادت سے بھی انسان کا کام چل جاتا ہے، اور اگر یقین نہ ہو تو جس طریقے پہ کہ ہم زندگی گزر گئی، ہمارے بال سفید ہو گئے، سن 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 کے ہم سن ہو گئے، اور پھر اسی لیے ہم کو سننی کہتے ہیں، شاید کہ ہم لوگ سن ہو چکے ہیں، ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکالتے ہیں، لیکن جن کا تذکرہ یہاں ہو رہا ہے یہ دوسری قسم کی مخلوق تھی، معاف کیجیے گا، ہمارے نزدیک ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہ کہ دوسرے عالم سے ان کا تعلق تھا، یعنی ہماری دنیا میں رہنے والے لوگ نہیں تھے، اس لیے کہ آج کل کون اتنا دیوانہ ہے، ہم تو اسے دیوانگی ہی کہیں گے کہ جس طریقے سے ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اگر یہ دیوانگی ہے تو ہر ایک شخص کو دیوانہ بن جانا چاہیے، اور اگر یہ پاگل پن ہے تو یہ پاگل پن اس عقل اور اس علم سے کہیں اچھا کہ جو انسان کو یقین کی دولت سے محروم رکھتا ہے۔ یہ وہ تھے جنہوں نے سنا تھا کہ انفق ينفق علیک، خرچ کرو تو تم پر بھی خرچ کیا جائے گا، اور یہ سن چکے تھے کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، 1 روپیہ 1 ریال اگر دو گے 700 کا بدلہ اجر اور ثواب بیٹھے بیٹھے وہیں اسی حال میں مل جائے گا، واللہ یضاعف لمن یشاء، اس سے بھی زیادہ مل سکتا ہے، اس لیے وہ خوب خرچ کرتے تھے۔ تو یہ کہنے لگے بعض ساتھی کہ عبداللہ ابن عمر سے کہ یہ تو دیہاتی آدمی ہے، اور دیہاتی لوگ چونکہ سادہ ہوتے ہیں، شہریوں کی طرح مکار نہیں ہوتے، اور شہریوں کی طرح ان کو سیاست نہیں آتی،
وہ تو سیدھی سادی بات جانتے ہیں کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے۔ کسی سے دشمنی کرتے ہیں تو کھل کے کرتے ہیں، اور دوستی کرتے ہیں تو اس میں بھی حد کرتے ہیں۔ شہریوں کے ہاں منافقت ہوتی ہے، شہری عیار ہوتے ہیں، مکار ہوتے ہیں، ان کی دوستی بھی خطرے سے خالی نہیں ہوتی، اور ان کی دشمنی بھی ایسی دشمنی ہوتی ہے کہ آخر دم تک میٹھی چھری سے ایسا انسان کو ذبح کرتے ہیں کہ الا ما شاء اللہ، سوائے ان چند کے جو شہروں میں رہ کے بھی شہروں کی ہوا ان کو خراب نہیں کرتی، ان کا مزاج تبدیل نہیں کرتی۔ اور وقلیل ما ہم، قرآن نے کہا وقلیل ما ہم، ایسے بہت کم ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو دیہاتی آدمی ہے، اس کو اگر آپ تھوڑا سا کچھ دے دیتے تب بھی یہ راضی ہو جاتا۔ تو کہنے لگے کہ اصلحک اللہ، اللہ تعالی یعنی آپ کی اصلاح کرے، انہم الاعراب، یہ تو دیہاتی ہیں، وہم یرضون بالیسیر، تھوڑا سا اگر ان کو کچھ دے دیں آپ تب بھی وہ راضی ہو جاتے ہیں۔ مخلص ہیں تو وہ تھوڑی سی چیز کی بھی قدر کرتے ہیں۔ دوسرے جو ہوتے ہیں یہ اگر بہت کچھ دے دیا جائے تب بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو کچھ بھی نہیں ملا۔ تو عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ تم کیا جانو، یہ تو وہ ہے ان ابا ھذا کان ودا لعمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، یہ میرے والد کے دوست کا بیٹا ہے۔ اس شخص کا جو والد تھا وہ میرے والد کا دوست تھا۔ ان ابا ھذا، اس کا باپ، ودن دوست تھا، عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، اس کا والد میرے والد کا دوست تھا۔ اور چونکہ میں نے سن رکھا ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے، ان ابر البر صلۃ الرجل اہل ود ابی، چونکہ میں یہ سن چکا ہوں اس لیے میں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشاد پہ عمل کیا۔ اور ایک دوسرے روایت میں بھی یہی آتا ہے کہ وہ یہی عبداللہ ابن عمر اور ابن دینار کا واقعہ ہے کہ یہ مکے کے سفر میں تھے۔ کان له حمار يتروح علیہ، عبداللہ ابن عمر کا ایک گدھا تھا جس پہ وہ آرام کرتے تھے، اذا مل، جب تھک جایا کرتے تھے، اور رکوب الراحلہ، اونٹ کی سواری سے، اونٹ کی سواری سے جب تھک جایا کرتے تھے تو پھر اپنے خچر اور گدھے پہ آ کے آرام سے تھوڑا سا سفر یا آرام فرمایا کرتے تھے۔ وعمامۃ یشد بها رأسہ، اور سر پہ عمامہ پگڑی باندھی ہوئی تھی۔ اور اس طریقے پہ یہی آتا ہے کہ انہوں نے اس سفر کے دوران ایک اعرابی کو دیکھا اور اس سے پوچھا الست فلان ابن فلان، کیا تم فلاں کے بیٹے نہیں ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں